نظم کربلا، آپ حضرات مسلسل سفر عبادت میں ہیں، سفر عشق و معرفت میں ہیں، اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ سے ہمیں سن بھی رہے ہیں، برداشت بھی کر رہے ہیں، اور اس صبر کا امتحان اور یہ صبر کی آزمائش اور اس صبر کا پھل یقیناً میٹھا ہے، اور کربلا مولا میں اگر یہاں سے چاشنی اور مٹھاس نہیں ملے گی تو پھر کس جگہ سے حاصل ہوگی؟ عبادتیں، فضیلتیں، عظمتیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس دنیا میں انجام دی جاتی ہیں قربت خدا کے لیے، تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو جائے، اللہ کے قریب ہویا جا سکے۔ اللہ سے کیسے ہم اپنے آپ کو، اس وجود خاکی کو، اس گنہگار انسان کو کیسے قربت خدا حاصل ہوگی، اس کے لیے نئے نئے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، نئے نئے وظیفے انجام دیے جاتے ہیں، اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ کون سی حدیث ہے، کون سی روایت ہے، کون سے اعمال ہیں، کون سی روایتیں ہیں، کون سی نمازیں ہیں، کون سی عبادتیں ہیں، کون سی فضیلتیں ہیں، کون سے روزے ہیں، کون سے جہاد پائے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم وہاں پر پہنچ سکیں۔ اپنے اپنے طور پر ہر طریقے سے ہر روز انسان کوشاں رہتا ہے کہ کسی فعل کے ذریعے سے میں خدا کے قریب ہو جاؤں۔ توجہ ہے ذرا کرام، لیکن آپ اگر منزل معراج پر ہیں تو جملہ کہتے ہوئے آپ کو آگے بڑھ جاؤں۔ دیکھیں پروردگار عالم نے، اس کریم پروردگار نے آپ پر کتنا کرم کر دیا کہ دیکھو تم ابھی تک کوشش کر رہے تھے کہ ہم کس طریقے سے قربت خدا حاصل کر لیں، کس طریقے سے قربت خدا حاصل ہو جائے، خدا کے قریب ہو جائے، لیکن اللہ نے آپ اس منزل تک پہنچا دیے، کربلا میں لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں حسین ہوگا وہاں پر خدا ہوگا۔ جب حسین تک پہنچ جاؤ خدا کے قریب ہوئی پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے یہ ہے عزیزان گرامی، جس کو حسین مل گیا اسے خدا۔ اگر کوئی حسین کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کی یہ خام خیالی ہے، خواب غفلت میں نہیں بن سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے اس دنیا میں وجود و فرقے پائے جاتے ہیں جو اہل بیت کو چھوڑ کر چاہتے ہیں کہ خدا کی قربت حاصل ہو جائے، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ خدا سے قربت کے لیے ضروری ہے اس کے حبیب کا پیار ہونا چاہیے، اس کے حبیب کی سنت پر عمل ہونا چاہیے، اس کے حبیب کی سیرت پر چلنا چاہیے۔ اور جب حبیب تک پہنچنا چاہتے ہو، رسول تک پہنچنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اہل بیت ہی آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے رسول کی آشنائی کی جاتی ہے، کس طریقے سے رسول کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ جب اہل بیت کو چھوڑ کر جاؤ گے تو عزیزان گرامی آل کو چھوڑو گے تو رسول کے بالوں میں الجھ کر رہ جاؤ گے، رسول کو چھوڑو گے رسول کی کملی میں الجھ کر رہ جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، اس لیے کہ رسول خود وہ ہے جب آتے ہیں فاطمہ مجھے جسم میں ذوق محسوس ہو رہا ہے، بابا گھبراتے کیوں ہو، لیجیے میری چادر کے سائے میں آ جائیے۔ وہ پروردگار کا حبیب جو رحمت للعالمین بن کر آیا تھا چادر فاطمہ میں آ کے شفا حاصل کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو میرے بعد اگر تمہیں شفائیں لینی ہے کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، در زہرا پر آ جانا۔ تو یہ ہے سیرت پیغمبر۔ ایک جملہ کہہ دوں بڑے آسانی کے ساتھ، اور آپ جس ہم گوش اور بڑی دقیق نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیے گا کہ جب رسول پاک کی سیرت کو پورا آپ سمجھیں گے اور رسول کو حاصل کرنا چاہیں گے تو یاد رکھیے گا کیا کریں کہ رسول حاصل ہو جائے، کیا کریں کہ اہل بیت کا درس مل جائے، ان کی سیرت پر عمل ہو جائے۔ کہ یاد رکھنا دو نظریے ہیں ہمارے سامنے، یہ دو مقولے ہیں کہ جس کو بیان کیا جاتا ہے، پورا نچوڑ ہے سیرت نبی کا۔ کیا ہے کہ یہ یاد رکھو بزم پیغمبر میں دیکھنا کہ کسے رسول نے اپنی بزم سے اٹھایا ہے، اور یہ دیکھنا کس کو رسول نے اپنے کاندھے پر اٹھایا ہے۔ اور دو بات کہہ دی گئی ہے کہ جس کو رسول نے اٹھایا ہے ان سے نفرت کرنا ہے، اور جس کو رسول نے کاندھوں پر بٹھایا اسے اپنے دل میں جگہ دینی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے
نچوڑ ہے، بات کہیں اور نہ چلی جائے. میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک سوال ہے جو